اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین خطبہ شعبانیہ میں جسے کہ ماہ مبارک رمضان سے تعلق یہ خطبہ رکھتا ہے، ہمالیہ شیخ صدوق میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہاری طرف اللہ کا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کو لے کے آ رہا ہے۔ اسی کے ذیل میں ہم اس خطبے کے حصے تک پہنچے تھے کہ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، کہ تم لوگوں کے جو نیند ہے وہ اس میں عبادت ہے، یعنی أَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عبادتٌ، عمل تمہارا مقبول ہے، سانسیں تمہاری تسبیح ہیں اور نیند تمہاری عبادت ہے۔ اس مطلب کو ہم حل کر رہے تھے کہ نیند کیسے عبادت ہو سکتی ہے، کیونکہ نیند ظاہراً غفلت کا نام ہے، نیند ظاہراً انسان کا مدہوشی کا نام ہے، نیند ظاہر طور پہ ایک شہوت کو لینے کا نام ہے۔ اور یہ بھی تعجب آور چیز ہے کہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے اکثر بیشتر شہوات کے دروازے بند کر دیے، مثلا کھانے پینے اور شرمگاہ، اس کے دروازے اللہ تعالیٰ نے بند کیے۔ وہ 9 چیزیں جو حرام ہیں ان کا دار مدار انہی 3 شہوتوں کے اوپر ہے، کھانے کی شہوت، پینے کی شہوت اور جنسی شہوت۔ اور ان تینوں کا باہمی تعلق بھی ہے، کیونکہ جنسی شہوت کا گہرا تعلق اسی کھانے پینے سے تعلق جوڑتا ہے۔ البتہ نیند ایک ایسی شہوت ہے جسے ممنوع قرار نہیں دیا گیا، یہ بھی ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ نیند کی شہوت وہ ان کے مقابل کی شہوت نہیں ہے، جیسے جنسی شہوت ہے اس طرح سے نہیں ہے، یا نیند ایک ایسی نہیں ہے کہ اس میں حلال حرام کے مورد میں انسان گرفتار ہو جائے، اگر نیند کے عالم کی بات کی جا رہی ہے نا، وَإِلَّا نیند کے اطراف میں دیکھیں جہاں پہ غصبی گھر ہے، غصبی بستر ہو سکتا ہے، یا اور طریقے آداب کے خلاف نیند کے ہیں، وہ جوانب ہیں نیند کے۔ بذات خود نیند ایک ایسی شہوت ہے کہ اس کو اس درجے کی شہوت قرار نہیں دیا گیا کہ جو روزے کی عبادت کے منافی قرار پائے۔ جیسے بعض شہوتیں ایسی ہیں کہ جو روزے کی عبادت کے منافی ہیں، کھانے کی شہوت، کھانا حرام قرار دیا، پینے کی شہوت، پینا حرام قرار دیا گیا، کوئی بھی چیز نہیں پی سکتے، حلق سے نہیں اتار سکتے۔ اچھا، جنسی شہوت اگرچہ حلال طریقے سے کیوں نہ پوری کریں، جائز اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دی۔ لیکن یہ جو نیند کی شہوت ہے اس کو کہا جا رہا ہے وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہاری نیند اس میں عبادت ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نیند ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کے اندر فقط اور فقط شہوت اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی، ایک جہان کھل جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ یہ تجربہ اپنے وجود پر بھی غور و فکر کر کے جاری کر سکتے ہیں۔ انسان جب تک ہوش و حواس رکھتا ہے اور آنکھیں بند کرے تو اسے اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہوش و حواس جب بھی رکھے گا اور آنکھیں بند کرے گا تو کیا نظر آتا ہے؟ اندھیرا، یعنی کچھ نظر نہیں آتا، اسے کہتے ہیں مجاز۔ اندھیرا نظر آتا ہے یعنی کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر انسان خیالوں میں چلا جائے یا نیند میں چلا جائے، یعنی انسان کا ہوش و حواس کا تعلق ٹوٹ جائے تو ایک جہان کھل جاتا ہے، پھر اندھیرا نظر نہیں آتا۔ یہ وجہ ہے کہ بعض انسان موت سے اس لیے ڈر رہا ہوتا ہے کہ مرا تو اندھیرا ہی نظر آئے گا جیسے ادھر نظر آتا ہے، تو مرے تو اندھیرا نہیں نظر آئے گا، مرے تو ایک جہان نظر آئے گا جیسے انسان کو سوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لہذا نیند ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا یعنی یہاں پہ میں صرف یہ مقایسہ اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم حکمت کی طرف کم سے کم ایک اس کی طرف ہماری توجہ چلی جائے۔ ہم سارے راز نہیں جان سکتے، اللہ تعالیٰ نے کیا راز رکھے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یا اللہ نے جن ہستیوں کو اس کا علم دیا وہی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ قابل ادراک نہیں ہے تمام اسرار، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ بعض شہوتیں ممنوع قرار دی جا رہی ہیں، بعض نہیں۔ جو بعض نہیں قرار دی جا رہی وہ روزے کے ذریعے سے جس کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں اس میں معنی نہیں ہے، کم سے کم اگر معنی ہوتی تو ممنوع ہوتی، وہ معنی نہیں ہے۔
نمبر 2، بقیہ شہوات کے اندر حیوانی عناصر اس قدر شدت کے ساتھ ہیں کہ انسان کو تیزی سے بٹھاتے ہیں، لیکن نیند ایسا عنصر نہیں ہے۔ نمبر 3، بقیہ شہوات ہیں اس میں حلال سے استفادہ کرتا ہے، لیکن اس کے اندر معنوی جنبے بہت کم ہیں۔ مثلا غذا میں الحمدللہ رب العالمین ہی کہے گا، شکر تہہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا، اے میرے رب تو نے مجھے یہ عطا کیا، لیکن وہ اس کا استعمال کن چیزوں میں ہوگا؟ وہ انسان کے اختیار کے اوپر ہے، یا عبادات انجام دے یا فضولیات انجام دے۔ لیکن نیند ایسی نہیں ہے۔ نیند کے اندر کمالات کے دریچے کھل سکتے ہیں، نیند کے اندر بہت سارے اسرار کھل سکتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ یعنی شہوت نیند اور شہوت دیگر ان میں فرق ہے۔ نیند کی شہوت فقط اس وقت ممنوع ہے کہ جب وہ ایک حرام کا سبب بن رہی ہو، مثلا نماز کے قضا ہونے کا سبب بن رہی ہے، یا کوئی اور وظیفے کی انجام دہی کا سبب بن رہی ہے، اس وقت نیند کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ وَإِلَّا نیند کو اللہ سبحانہ وتعالی نے مباح رکھا ہے، جبکہ نیند کے اندر انسان کے لیے اور جہان بھی کھلنے کے احتمال موجود ہیں، بقیہ شہوات میں یہ نہیں ہے۔ یہ دو نکات ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ اسرار اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن اگر ہم شہوات اور شہوات کی اوپر لگنے والی پابندیوں پہ تھوڑی سی دقت کریں، یہ دو نکات ہمارے سامنے اجاگر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نیند جو ہے وہ حائل نہیں ہے اس کمال روزہ کی راہ میں، نیند حائل نہیں ہے۔ نمبر 2، بقیہ شہوات سے بہت گہرا حیوانی عنصر انسانی نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے، لیکن نیند کے ساتھ ایسا عنصر قائم نہیں ہوتا، ایسا شدید عنصر قائم نہیں ہوتا۔ ایک حد تک ہوتا ہے، ایسا شدید عنصر قائم نہیں ہوتا۔ یعنی بالفاظ دیگر نیند میں مختلف جہانوں کی سیر بھی ہو سکتی ہے، تعلیم کا حصول بھی ہو سکتا ہے، لیکن کھاتے پیتے اور جنسی شہوت کو پورا کرتے ہوئے یہ دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس کا غلبہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عقل کو بے وقت آپ وسیع پیمانے پہ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن نیند میں تعلیم دی جا سکتی ہے، نیند میں حوادث کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، نیند میں سیر کی جا سکتی ہے مختلف عوالم کی۔ نیند اللہ تعالیٰ نے ایک زیارت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، انبیاء اولیاء کی زیارت ہو سکتی ہے، لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں نیند میں ممکن ہیں۔ حتیٰ کہ یہ سلفی اہل حدیث جنہوں نے ایک وظیفہ امت میں سنبھالا ہوا ہے کفر لگانے کا، شرک کفر، ان کا کام یہ ہے، وہ نیند میں زیارت کے قائل ہیں۔ نیند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیند میں زیارت ہو سکتی ہے انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی۔ آئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ نیند کے حوالے سے ہم روایات کا جائزہ لے رہے تھے، اور ہم نے دیکھا نیند میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کے لیے رکھی، وہ کیا تھی؟ خواب۔ اسی کے ضمن میں ہم نے مصباح الشریعہ میں امام صادق علیہ السلام سے منقول روایت پڑھی اور نیند کو دو حصوں میں تقسیم پایا۔ ایک ہے نوم المتعبدین، عبادت گزاروں کی نیند، اور ایک ہے نوم الغافلین۔ پھر معیار ذکر کیا، نوم الغافلین کو ہم جان لیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا نوم المتعبدین کیا ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص سو جائے اور فریضہ اس سے ترک ہو جائے، یعنی واجب عمل اس سے ترک ہو جائے، یا وہ سنت مؤکدہ جس کی تاکید کی گئی ہے وہ اس سے ترک ہو جائے، یا مستحب نمازیں اس سے ترک ہو جائیں، یا ایسا سبب جس کے فوت ہونے سے، یعنی جس کے سبب کے ختم ہونے سے ضرر پہنچتا ہے، یعنی انسان کا یہ وظیفہ تھا، جیسے روزی کمانے کے لیے جانا ہے، کسب کار ہے، معیشت کے لیے بھاگ دوڑ ہے، یا تعلیم کی غرض سے نکلنا ہے، جو وظیفہ بنتا ہے وہ ترک ہو جائے۔ ان چیزوں کے ترک ہونے کا سبب جو بھی نیند بنے، وہ کون سی نیند ہے؟ نوم الغافلین۔ لہذا نوم الغافلین اگر انسان سوئے ماہ مبارک میں تو وہ بھی قابل مدح و ستائش نہیں ہے، لیکن ایک پہلو سے اللہ تعالیٰ اجر دے سکتا ہے، اور وہی پہلو ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت اور برکتیں نازل کرتے ہوئے صرف اس ماہ میں عبادت قرار دے دیا۔ اگر انسان وظیفہ ترک نہ ہو، بس اگر واجب ترک ہوتا ہے پھر تو حرام ہے، پھر عبادت کیسے شمار ہوگی؟ نومکم فی عبادتن، اگر وہ واجب نماز ترک کر کے سو رہا ہے تو اس کے اوپر وہاں پہ لعنت برس رہی ہے یا عبادت شمار ہو رہی ہے؟ یقیناً عبادت شمار نہیں ہو سکتی اگر حرام کو ترک کر رہا ہے اور شیطان کے مقاصد پورے کر رہا ہے۔
لیکن اس سے ہٹ کے نوم الغافلین ہو، مثلا وظائف اپنے انجام نہیں دے رہا، نوافل چھوٹ رہی ہے، نماز شب چھوٹ رہی ہے، تو ایک جہت سے عبادت شمار کی جا سکتی ہے، بقیہ تمام جہت سے وہ قابل مذمت ہے۔ اور وہ نقطہ یہ ہے کہ کم سے کم حرام سے بچ رہا ہے، کم سے کم وہ کیا کر رہا ہے؟ حرام سے تو بچ رہا ہے نا۔ مثلا جو سوتا ہے وہ حرام سے بچ جاتا ہے یا نہیں؟ یقیناً بچ جاتا ہے۔ یہ جاگا ہوتا تو آج تو موبائل ہے، موبائل میں اسی طرح فسادات کا شکار ممکنہ ہو رہا ہوتا، کوئی غیبت کر رہا ہوتا، یا کوئی تہمتیں لگ جاتی، کوئی اور گناہ صادر ہو جاتا، تو نیند آ کے اس کی حفاظت کا سبب بن گئی۔ لیکن یہ ایک ضعیف اور ناتوان کا حربہ ہے، جو انتہائی ضعیف ناتوان ہو، یہ اس کا حربہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی راہ میں قیام کرنے والا انسان اس کا یہ حربہ نہیں ہوتا۔ آئیں آگے دیکھیں، پھر بتایا نوم محمود کون سی ہے امام علیہ السلام نے، جس کی مدح و ستائش کی گئی ہے۔ نوم محمود، وہ نیند جس کی تعریف کی گئی ہے، وہ ہے جس میں فرائض ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس پہ بہت تاکید، ہم لوگ جس حتیٰ گھر میں ہوں، کوئی ادارے میں ہوں، اپنا نفس اور اپنی ذات، سب سے پہلے تو نفس اور ذات پہ ہی ضابطے ہم نے لاگو کرنے ہیں۔ انسان سب سے پہلے اپنے لیے یہ حدود باندھے کہ مجھ سے وظائف اور فرائض نہیں چھوٹنے چاہیے۔ اس لیے کسی کو بھی اگر آپ ممکن ہے گھر کے اندر یہ آپ اختیار رکھتے ہوں کہ بعض کو سونے دیں یا نہ سونے دیں، تو دیکھیں واجبات ادا کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی نہ کریں۔ واجبات پہلی چیز ہے۔ اور محمود پسندیدہ ترین نیند کون سی ہے؟ جو وظائف اور فرائض ادا ہونے کے بعد، واجبات اور حقوق اور سنتیں ادا ہونے کے بعد انسان سوتا ہے، یعنی سورج نکل آئے ادھر تو پھر انسان سو جائے، تو پھر یہ نیند محمود نیند کہلائے گی۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ الْخَلْقَ تَرَكُوا مُرَاعَاتَ دِينِهِمْ، کہ لوگوں نے دین کی مراعات اور اہتمام کرنا ترک کر دیا ہے، اور انہوں نے اپنی حالتوں کا مراقبہ کرنا، حفاظت کرنا ختم کر دی ہے۔ اس کے اوپر دقت کریں، یعنی انسان کو اپنی حالت، یہ اب تمہید باندھی جا رہی ہے کہ انسان نیند کے اندر اگر حقائق دیکھنا چاہتا ہے، معارف کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے ایک تمہید ہے۔ اگر ایک شخص دین کی رعایت کرے، دین کے اوپر عمل کرے، پختگی کے ساتھ عمل کرے۔ نمبر 2، جو اس کو حالت حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات حالات حاصل ہوتے ہیں انسان کو، اس کی حفاظت کرے، تو اس کے لیے یہ نیند ایک گوہر بن سکتی ہے، نوم محمود بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان گریہ وزاری لیال القدر میں کیا، اور بڑے جذبے کے ساتھ انسان نے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگی اور رات گزاری اور عبادت میں ایک لطف حاصل کیا۔ اب جب وہ سوتا ہے تو ایک حالت کو حاصل کر کے سو رہا ہے، اگر وہ اس حالت کی حفاظت کرے تو یہاں پر وہ ایک بڑا کامیاب تاجر بن جائے گا، پھر بیداری سے بھی کسب کرے گا اور نیند سے بھی کسب کرے گا، کیونکہ دنیا جائے تجارت ہے، یہ دنیا ایک منڈی کی مانند ہے، جائے تجارت ہے، اس جگہ پہ کسب کرو فقط۔ اگر دنیا کسب کی، وہ تو ادھر ہی رہ جائے گی، موت آ کے بتاتی ہے کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا، لہذا دنیا کی کسب کرنے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت آپ اپنی زندگی میں ایک دفعہ اختیار کر کے دیکھیں۔ یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک تو احادیث معتبرہ میں ہے، دوسرا یہ تجرباتی چیز بھی ہے، جیسے کہتے ہیں مجرب نسخے، آپ یہ مجرب نسخے کے طور پہ ایک دفعہ آزما کے دیکھیں، جیسے کہتے ہیں یار یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے۔ آپ دنیا کی خواہش ترک کر دیں اور فقط خواہش اپنی کاملاً آخرت کی طرف گامزن کریں، دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر آ کے اعتراض کریں، اگر ایسا نہ ہو تو یہ مجرب نسخہ ہے ایک۔ آپ آخرت کی خواہش اور ساری توجہ آخرت پہ رکھ دیں، اور دنیا کی اذیت، دنیا کی سختیاں، دنیا کی محرومیاں اس سے گلے لگا لیں کہ قبول ہے، محرومی قبول ہے، بیدار رہنا قبول ہے، شہوتوں کا اذیت میں مبتلا کرنا قبول ہے،
لیکن آخرت کو ہاتھ سے جانا قبول نہیں ہے۔ اگر پیچھے آپ کے دنیا نہ آئے تو آپ مجھے آگے کہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء تو اس سے بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ روایات کے مضامین ہیں، خود ہم کسی مقام پہ ایسے نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو درک کریں، یہ میں روایات کی بنیاد پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ الکافی میں یہ باقاعدہ روایات ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام سے وارد ہوا ہے کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، آخرت طالب بھی اور مطلوب بھی ہے۔ پہلے بھی یہ حدیث کئی دفعہ آپ کی خدمت میں سنائی۔ دنیا کو طلب کرنے والا وہ طالب کہلاتا ہے، اور دنیا وہ ہے جسے طلب کیا جاتا ہے وہ مطلوب ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے جو طلب کرتا ہے، جس کو طلب کیا جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ مطلوب۔ آخرت کو بھی ایک طالب آخرت ہے، اور آخرت کیا بن جائے گی؟ مطلوب۔ جو شخص دنیا کو طلب کرتا ہے تو دنیا آگے بھاگتی ہے، یہ پیچھے پیچھے، دنیا آگے بھاگتی جاتی ہے، یہ پیچھے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ یہ روایت پڑھ کے واقعا میں نے خود اس طرح زندگی میں غور کرنا شروع کیا۔ مختصر سے غور کرنے سے ہی یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ دنیا آگے بھاگتی ہے، یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ وہ دنیا کو پکڑنے لگتا ہے، دنیا آگے چلی جاتی ہے، پھر پکڑنے لگتا ہے، آگے چلی جاتی ہے، اور اس کے پیچھے موت جا رہی ہے۔ یہ دنیا کا طالب ہے، موت اس بندے کی طالب ہے۔ یہ دنیا کو یوں پکڑنا چاہ رہا ہے، موت اسے پکڑنا چاہتی ہے، یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور بندے کی بریک لگ جاتی ہے اور موت آ کے دبوچ لیتی ہے اور دنیا آگے نکل جاتی ہے۔ آخرت کس طرح سے ہے؟ یہ آخرت ہے، بندہ اس کے پیچھے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، انسان اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو لے لیتا ہے تو موت آئے گی تو کاملاً تعلق جڑے گا، اس لیے وہ منتظر ہے کب آئے گی تو، میں تو خواہش مند اس کا تھا۔ یہ دنیا تو اذیت سے بھری ہوئی ہے، کھاؤ تب بھی اذیت ہے، نہ کھاؤ تب بھی اذیت ہے، سو جاؤ تب بھی اذیت ہے، نہ سو تب بھی اذیت ہے، تھک گیا ہوں میں تو اس دنیا سے۔ اگر ادھر رہو تو عزت ملے تو ذلت میں تبدیل ہوتی ہے، صحت ملے تو بیماری میں تبدیل ہوتی ہے، جوانی ملے تو بڑھاپے میں تبدیل ہوتی ہے، میں تو اس دنیا سے تھک گیا۔ اس لیے کہتے ہیں پروردگار میں آخرت چاہتا ہوں۔ آخرت کا کمال حصول کب ہوگا؟ جب موت سے ہوگی، تو وہ رخ موت کی طرف کر دیتا ہے، کب آئے گی تو؟ وہ راہ الہی میں قدم اٹھاتا ہے کہ تو مل جا مجھے، تاکہ میں گلے لگاؤں اور چلے جاؤں ادھر۔ اب یہ آخرت اور موت کے پیچھے ہے طالب آخرت، آخرت اور موت کے پیچھے پیچھے ہے، موت آگے بھاگتی ہے، یہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ آخرت ہے، وہ اس کو لینا چاہتا ہے، اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے کہ تو کچھ تو مجھ سے لے جا، اللہ نے تو مجھے تیرے لیے خلق کیا تھا، اللہ نے تو مجھے اس لیے دیا تھا تاکہ تجھ تک پہنچاؤں۔ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ جو اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا تھا وہ دنیا اسے دے دیتی ہے، اور وہ اپنا رزق لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہیں دو افراد ہیں اس دنیا میں۔ جیسے امام علیہ السلام یہاں پہ دونوں کے دروازے اور مقامات اور جو راہیں کھلتی ہیں وہ جدا ہیں۔ جو طالب دنیا ہوتا ہے وہ خواب کیسے دیکھے گا؟ دنیا چھن گئی، عزیز اقربا مر گئے، ہر وہ چیز جو دنیا میں جانی ہے ہاتھ سے وہ اسے خواب میں آئیں گے۔ اور یہ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ بندہ کب پریشان ہوتا ہے؟ جب اپنے آپ کو مرتا دیکھ لے، یا وہ مرتا دیکھ لے اپنے عزیز اقربا کو، کیونکہ سب سے بڑی دنیا ہی یہ ہے۔ تو وہ تو دنیا اسے خواب میں بتا رہی ہے کہ تو نے چھننا ہے، کیونکہ وہ طالب دنیا ہے، اپنے نفس میں جو طلب کریں گے وہ دیکھیں گے۔ خواب، حقیقت خواب یہی ہے، حقیقت خواب یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے نفس میں ڈالا ہے وہ آپ دیکھیں گے، کوئی باہر سے چیز نہیں دکھائی دیتی، اور دیکھیں گے بھی اپنے وجود میں، کہ اس کو انشاءاللہ ایک درس میں ہم کاملاً جب رؤیا آئے گا تو تب آپ کی خدمت میں علماء کے بیانات سے بیان کیا جائے گا۔ کوئی باہر جا کے آپ چیزیں نہیں دیکھتے، وہ سورج، چاند، ستارے، روڈ، گھر بار، بندے، وہ آپ نے ہی اپنے نفس میں ڈالے ہیں اور اپنے ہی نفس میں جھانک کے دیکھ رہے ہیں آپ۔ لیکن دیکھ کیسے رہے ہیں کہ اس دنیا سے آپ کا مادی ارتباط کم ہو گیا، اگلا جہان اتنا ہی کھلے گا جتنا اس دنیا سے ارتباط کم ہوگا، اس دنیا سے جتنا تعلق جڑ جائے گا اگلا جہان بند ہو جائے گا، وہ دکھائی نہیں دے گا۔ جتنا، دوبارہ یہ میں ضابطہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں، یہ ضابطہ ہے، اگلا جہان اتنی مقدار میں کھلے گا جتنی مقدار میں ادھر ضعف آئے گا اس دنیا سے تعلق میں،
اس دنیا سے تعلق میں جتنی شدت آتی چلی جائے گی، اگلے جہان کی حقائق بند ہو جائیں گے آپ کے سامنے، دکھائی نہیں دیں گے۔ اس لیے جس کا انتہائی قوی رشتہ ہوتا ہے اس جہان کے ساتھ، اس مادی جہان کے ساتھ، اسے قبر اندھیرا نظر آتی ہے، اسے قیامت میں کچھ بھی نہیں پتہ لگتا، اسے یہ باتیں نہیں سمجھ آتی اصلا۔ لیکن جس کا مادی ارتباط اس دنیا میں کم ہونا شروع ہو جائے، اس کے لیے اتنی مقدار میں وہ اگلا جہان آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام علیہ السلام یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا فرماتے ہیں، مخلوق نے دین کی مراعات کو ترک کیا، دین کو اہمیت دینا ختم کر دیا اور اپنے حالتوں کا مراقبہ نہیں کیا۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے، یہ بدون حوالہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ہماری معتبر کتب میں وارد ہوئی ہیں، وقت قلیل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب آئے اس مراقبہ کے ہمارے لیے نومکم فیہ عبادتن، عبادت ایک وسیع پیمانے پہ سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ مختصر والا تو ہم پڑھ چکے، یعنی اتنی تفسیر خطبے کی اس شرح میں اتنی کافی ہے کہ انسان کم سے کم ہو تو گناہ نہیں کرتا، یہ بھی عبادت ہے۔ گناہ کا ترک کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ اب اللہ کا لطف ایسا ہے کہ وہ جب تک سوتا ہے اس کو کاملاً عابد شمار کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس ماہ میں کرم ہے۔ یہ تو ایک شرح ہو گئی اس کی۔ ہم وسعت عبادت لینا چاہتے ہیں نیند کے ذریعے سے، اس لیے نیند کے مضمون کو اب تفصیلی پڑھیں، اور پھر ماہ مبارک کی نیند انسان کے لیے انتہائی بابرکت بن سکتی ہے۔ اس قدر جلوے کسی اور مہینے میں انسان کے لیے ظاہر آشکار نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں وارد ہوا ہے، تو ان کے پاس افراد تھے، وہ ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ آپ باتیں کرتے ہیں تو ہماری ملکوت اعلیٰ کی سیر کر کے ارواح آتی ہیں، کسی اور ہی عالم میں ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہی ہے، انسان جب مثلا درس و تدریس کی دنیا میں ہوتا ہے تو ایک نوع لذت لے رہا ہوتا ہے، پھر جب اسے اپنے باہر کی دنیا میں توکل، صبر اور شکر جھیلنا پڑتا ہے تو ساری بدمزگیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ حالات چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو یعنی انہوں نے یہ شکوہ کیا یا رسول اللہ آپ جب باتیں ہمیں بتاتے ہیں تو ہماری ارواح سیر کرتی ہیں ملکوت اعلیٰ کی، ہماری حالت ہی الگ ہوتی ہے۔ ہم جب گھر چلے جاتے ہیں ادھر ہماری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، ارادے شکستہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان عام دیکھ سکتا ہے، اب نبی کی بارگاہ میں تو بہت بلند حالت انسان کی روح پرواز کرے گی۔ جب ہم عام دینی محافل میں ایک نوع اثر دیکھتے ہیں تو رسول کی کیا ہی محفل ہوگی۔ تو رسول نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے احوال کی حفاظت نہیں کرتے۔ بالمفہوم میں آپ کے سامنے روایت بیان کر رہا ہوں، اگر تم اپنی وہ حالت جو تم ادھر بیٹھے بیٹھے حاصل ہوئی تھی اس کی حفاظت کرتے تو تم لوگ بھی یہ کرتے کہ پانی پہ چل سکتے، تم بھی ملکوت کا مشاہدہ کرتے رہتے، یعنی یہ صلاحیت حاصل کر لیتے کہ تم پانی کے اوپر چلنے کی طاقت حاصل کر لیتے اگر تم اپنے ان احوال کی حفاظت کرتے۔ یا وہ صحیح سند واقعہ جو الکافی میں وارد ہوا ہے کہ ایک جوان کو دیکھا صبح سویرے رسول اللہ نے نماز ختم ہونے کے بعد کہ اس کی آنکھیں لال سرخ نیند سے بھری ہوئی ہیں، اور بھوک پیاس اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے۔ تو رسول نے کہا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں اور عجیب سی تمہاری حالت ہے، کیا ہوا تمہیں؟ کہا حالت یقین میں ہوں۔ اب یقین گویا کہ ایک حالت ہے انسانی نفس پہ طاری ہوتی ہے۔ اب اس نے پھر رسول نے پوچھا ہر شے کی علامت ہوتی ہے، تمہاری یقین کی علامتیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ گویا کہ میں، لفظ دیکھیں، گویا کہ میں جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہوں اور جنتیوں کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں۔ یعنی اس کی روح بے قرار ہے کہ بدن سے منقطع ہو ان جنتیوں کے ہمراہ ہو جائے۔ یہ کیسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی یہاں پہ وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، یہاں پہ کوئی مبالغے سے کام نہیں لے رہا۔ ہمیں تو بھوک پیاس میں پوچھیں کیا حالت ہے، ہم یہ کہیں گے آقا بدن میں جان ہی نہیں ہے۔ اس کی جواب دیکھیں اس کا کیا ہے، میں تو جنت دیکھ رہا ہوں۔ بالفاظ دیگر اس نے اپنی شہوات کا جب گلا گھونٹا اسے جنت نظر آ رہی ہے، وہ قلبی اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ یہ قلبی مشاہدہ یہ ہمارے ہاں صحیح سنت روایت ہے۔ یہ آپ کو سنیوں میں اگر روایت ملے نا تو صوفیہ کی کتب میں ملے گی، سلفیوں کی کتابوں میں نہیں ملے گی، کیونکہ ان کی آنکھوں سے کبھی دکھائی نہیں دیتا قلبی چیزوں سے، قلب کی نگاہیں ان کی کھلتی نہیں ہیں، وہ بند ایک دنیا ہے، بند دنیا، مادہ پرستوں کی دنیا جیسے بند ہوتی ہے۔ لہذا
قلب اگر آنکھیں کھول لے تو وہ بیٹھے بیٹھے جنت کا نظارہ کر سکتا ہے۔ سوال کیسے جنت کا نظارہ کر سکتا ہے؟ آیا جنت جہنم ابھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک اختلاف پایا تھا عالم اسلام میں، لیکن مختار اور صحیح قول کیا ہے؟ موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں موجود ہے تو کہاں پر ہے؟ مادی مسافت پہ تو نہیں ہے، یہ بات مسلم ہے۔ ابھی تو آپ کہکشاؤں کی سیر کرتے ہیں نا، یہ اوپر دیکھتے ہیں آسمان، یہ مادی جہان ہے، مادی، وہ مادی مسافتوں پر نہیں ہے، وہ آپ کے انتہائی قریب ہے، قریب ایک جہان ہے، قریب ہے، ہمارے موجود ہے ابھی۔ اگر وہ موجود نہ ہوتا، آیا ہمارا اس سے تعلق ہے یا نہیں؟ تعلق بھی ہے۔ اگر اس سے تعلق نہ ہوتا تو ہمارا کوئی اچھا عمل وہ جنت کا عمل بن سکتا تھا، جنت کا سبب؟ اگر تعلق نہ ہوتا تو جہنم کا سبب برا عمل کیوں بنتا ہے؟ یہ ہمیں آگے انشاءاللہ ابھی ہم اسی تعلق کو پڑھیں گے کہ خطبے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق پہ غور کریں تو اس سے آپ کی آہستہ آہستہ آنکھیں کھلیں گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جب بدنی اور ظاہری مسافتوں پہ نہیں ہے تو قلب مشاہدہ کر سکتا ہے۔ پھر جہنم کا بتایا، گویا کہ دیکھ رہا ہوں جہنمیوں کو اور خوف کی عالم میں ہوں، جس نے میری نیندوں کو بیداری سے تبدیل کر دیا ہے، میرے کھانے پینے کو بھوک پیاس میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، جہنم کا خوف محسوس کر رہا ہے۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ وہ کس طرح سے اب حالت یقین بیان کر رہا ہے، اس کی یعنی شب و روز کسی اور جہان کے مشاہدے میں گزر رہی ہے۔ ہمارے پاس بھی فرصت ہے، وہ تو ایک حالت یقین پر فائز تھا، ہم نیند کے ذریعے سے ایک مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نیند مشاہدہ گاہ ہے، نیند دیکھنے کی جگہ ہے، نیند سیر کی جگہ ہے، ایک سیر معنوی کی جگہ ہے نیند۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، عبادت انسان انجام دیتا ہے نیند سے۔ لہذا یہ جب رسول اللہ نے سنا، بہرحال ابھی وہ روایت پوری پڑھنا مقصود نہیں ہے، وَإِلَّا ہم یہ مراقبۃ احوالہم، اس کے ذیل میں 2-3 واقعات پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہمارے پاس، اشارے کافی ہیں، آپ خود ان روایات کی طرف مراجعہ کر کے دقت کریں۔ رسول نے فرمایا کہ اے جوان، تو اپنی حالت کی حفاظت کر، حالت کی حفاظت کرتا رہے گا، یہ مشاہدے جاری رہیں گے۔ حالت کی حفاظت نہ کریں تو یہ مشاہدے کی آنکھ بھی بند ہو جائے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک التجا ہے، گزارش ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب باتیں جو ہم دروس کے دوران بعض واقعات آئے، آپ اسے مسلسل نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ ہماری حالتیں بھی اسی طریقے سے مختلف ہوتی جاتی ہیں۔ ہمارے اوپر 1 سیکنڈ کے لیے کوئی وقت آ گیا ہوگا جس میں انسان فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہو کے رہ جاتا ہے، جیسا کہ آیا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، انہوں نے اللہ کو پکارا اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یا جب کشتی ٹوٹتی ہے، آسرے ختم ہو جاتے ہیں دنیا کے، تو تمام آسرے منقطع ہوں تو ایک آسرے سے امید بن جاتی ہے۔ مختص ہوتا ہے انسان کچھ لحظوں کے لیے بھی، لیکن ہم اپنے احوال پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ لیکن آپ ان سب واقعات میں یہ بات دیکھ رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، ایک التجا ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ میرے لیے شہادت کی دعا کریں، میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے شہادت کی دعا کی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک معرکہ ہوا اور اس میں وہ جوان شہید ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں یہ عثمان بن مظعون تھے، بہت فضیلت ان کی وارد ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں سعد بن معاذ تھے۔ شیعہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں مطابق ان دو میں سے یہ ایک شخص تھا، یا سعد بن معاذ ہیں یا عثمان بن مظعون ہیں۔ عثمان بن مظعون سے اہل بیت بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت ابھارا ہے ان کی شخصیت کو کہ کبھی آئے گا۔ اسی طرح سے آپ نے جویبر کا واقعہ بھی سنا ہے۔ جویبر نے بھی آخر میں کیا، سب کچھ مل گیا، وہ بیچارہ ایک جوان ثقیفہ کے اس ایک بیابان کے اندر پڑا رہتا تھا، رسول گزر رہے ہیں، اس کی شکل دیکھی، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں، صحت اس کی خوب عطا ہوئی ہوئی ہے، پسینے سے اس کی بری حالت ہے، عبادتوں میں رات کا وقت گزارتا، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو دن کو روزے رکھتا تھا، اور بڑی مشکل سے جسم ڈھانپا ہوا تھا کہ کسی نے پرانے کپڑے دیے ہوئے تھے،
کچھ اس کے گھٹنوں تک حصہ چھپا ہوا تھا اور کچھ اس کے سینے کا حصہ تھا، بازو وغیرہ اسی طرح سے پڑے ہوئے۔ تو رسول نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کس سے شادی کرنی ہے؟ میں چاہوں بھی تو کون مجھے لڑکی دے گا؟ نسب میرا پتہ نہیں ہے، ادھر تو سارے نسب پہ شادی کرتے ہیں، کیونکہ عرب قبائلیت تھی تو قبائلی اپنی آباء و اجداد کے گیت گاتے تھے۔ نسب معلوم نہیں ہے، رنگ میرا سیاہ ہے کہ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، شکل بھی میری بدصورت ہے، ہونٹ بڑے بڑے ہیں تو وہ تو میری چہرے پہ کوئی زیادہ ٹک کے نہیں دیکھ سکتا، اور بدن میں میرے بو ہے، فاصلے سے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس کی جوانی کی حالت دیکھ کے رسول اللہ نے کہا شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اللہ کے رسول رحمت للعالمین، جوابر کے تو خواب و خیالوں میں نہیں چیزیں آ سکتی۔ یہ ہے ان ہستیوں سے تعلق جوڑنے کا نام۔ امام حسین علیہ السلام سے تعلق جوڑنا چھوٹی چیز نہیں ہے، ہم اسے ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے جانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ نے یعنی جب انتخاب کریں گے، ہمارا انتخاب ہوتا ہے یار ٹھیک ہے فقیر ہے تو اسے اتنا بھی دے دو کافی ہے۔ رسول نے انتخاب کیا، انصار کے معروف قبیلے کے اندر اسے بھیجا کہ جاؤ کہو کہ رسول کا نمائندہ آیا ہے اور رسول نے کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دے۔ وہ جوابر کی تو ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اسے تو توہین ہی نظر آ رہی تھی۔ یہ توہین بڑی مشکل سے کوئی بات مانتا ہے۔ ادھر تو ہمارے ساتھ تجربے بھی ہوئے کہ فلاں برادر کو فون کریں، اس نے کہا یار وہ سو رہے ہوں گے، آپ کی یار کر دو فون، مسئلہ نہیں ہے، کہ یار مجھے ڈر ہے کچھ سنا نہ دے، نہیں کیا فون اس نے۔ لیکن جوابر رسول اللہ، کیونکہ اسے پتہ تھا توہین ہونی ہے مجھے، میں جا کے کہوں کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دے مجھ سے، یعنی کوئی بڑی کوٹھی ہو اور کئی گاڑیاں کھڑی ہوں اور اندر خوب امیر کبیر عمرا سردار بیٹھے ہوں، اور ایک باہر کا چھاپڑی لگانے والا فقیر جائے اور کہے کہ مجھے فلاں نے بھیجا ہے، رسول نے مثلا بھیجا ہے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، وہ کیا سنائے گا؟ رسول کی وجہ سے خاموش تو ہو جائے گا لیکن مانے گا نہیں۔ جوابر بھی چلے گئے، داخل ہوئے اندر تو کہا کہ رسول کا نمائندہ ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، تو ادھر سناؤں یا علیحدگی میں سناؤں؟ سردار کو ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا کہ کیا سنانا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ ادھر ہی مجھے سنائیں۔ تو یہ اپنے عزت افزائی کے لیے کہ رسول نے مجھے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ پورے ریاست اسلامی کے رئیس تھے رسول اللہ۔ پیغام جب سنایا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے، پہلے تو رنگ لال ہوا اس کا، پھر رسول کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ کہا کہ واقعی رسول کی طرف سے آئے ہو؟ کہا کہ رسول سے جا کے پھر کہہ دو ہم کف میں شادی کرتے ہیں۔ تو وہ بھی اب بیچارہ سن چکا تھا اور ہنسی بھی لوگوں کی دیکھ چکا تھا، دل برداشتہ ہو کے باہر نکلا۔ پہلے رسول کو کہا تھا کہ کہاں اس نے کرنی ہے، جا کے رسول کو کہا میں نے آپ کو بتایا تھا، کہاں کرنی اس نے؟ جواب دیا کہ ہم کف میں کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہا۔ اس کی بیٹی پیچھے سن رہی تھی، تو بیٹی نے کہا باپ کو کہ کون آیا؟ تو کہا کہ پھر اس بیٹی نے ابھارا کہ جاؤ رسول کے پاس۔ رسول کے پاس وہ گیا اور کہا یا رسول اللہ آپ نے بندہ بھیجا تھا، کہاں بھیجا تھا؟ کہا کہ ہم کف میں شادی کرتے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا مومن ہے تمہارا ہم کف، مومن نہیں ہے جوابر۔ پوچھا جوابر کیسے تمہاری نظر میں؟ کہا بڑا بہترین مسلمان ہے، بہترین جوان ہے۔ کہا مومن ہے؟ کہا مومن ہے۔ کہا تمہاری بیٹی مومن ہے؟ کہا مومن ہے۔ کہا کہ ہر مومن اس مومنہ کی ہم کف ہے۔ ادھر تو یہ مسئلہ چلایا ہوا ہے نا سید زادی اور غیر سید کا رشتہ، اسے ولایت و تشیع کے تمام معیارات توڑ کے انہوں نے اپنے معیارات بنائے ہوئے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد ان کی شادی بنی ہاشم کی معزز ترین خاتون کے ساتھ کی، جبکہ مقداد بھی اس طرح باہر کے بندے تھے۔ یعنی سید زادی کا رشتہ کیا غیر سید کے ساتھ رسول اللہ نے۔ کئی واقعات اور ہمارے پاس اس طرح کے ہیں۔ تو جوابر اب حیران پریشان، وہ مان لیا بیٹی کی وجہ سے۔ اب جوابر پہ خوب انہوں نے خوشبوئیں چھڑکی کہ بدبو تو بھاگے، دھلا بنایا، گھر علیحدہ لیا، کمرہ سجایا، شادی کر کے بیگم کو پہنچا دیا۔
بیگم کو دیکھا تو اب تو اسے دن میں کہتے ہیں نا تارے اور چاند نظر آئے، اس کی کہاں ہوش و حواس میں بھی نہیں تھا اتنی حسین جمیل خاتون ہو سکتی ہے۔ تو وہ سیدھا چلا گیا اور نمازیں شروع کر دی، وہ بیٹھی اس خاتون ادھر، شام ہو گئی، روزہ افطار کیا، رات بھی عبادت، پھر صبح، 3 دن گزر گئے۔ اس نے پیغام پہنچایا یہ تو مجھے کوئی نامرد ہی لگتا ہے، کس سے شادی کر دی ہے؟ تو قبیلے والے بھی آئے کہ یہ تو مرد ہی نہیں ہے رسول اللہ۔ تو رسول پھر بلایا، پوچھا اس سے کہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ جب میں نے اچانک اللہ کی اتنی نعمتیں دیکھی تو منت مانگی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں 3 دن تیری عبادت کروں گا۔ پھر چوتھے دن اس نے قربت اختیار کی، اور اس سے جو نسل چلی وہ نسل آخری دم تک یہ کہتی تھی ہم جویبر کی اولاد ہیں، یہ نہیں کہتے تھے انصار سے ہیں، کیونکہ انصار میں جویبر کی جو نسل تھی وہ رسول اللہ کے اس واقعے کی وجہ سے امتیاز رکھتی تھی، لوگوں میں شہرت ہو گئی، اس لیے وہ آخری دم تک جویبر سے کہتے تھے۔ تو جویبر نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک گزارش ہے، ایک خواہش ہے، یہ ہیں وہ حالتیں، کیونکہ بہت عبادت گزار بندہ تھا، پاکیزہ تھا، اللہ کی اب نعمات دے، یعنی دنیا کی ہر لذت کا ذائقہ چکھ لیا اس نے، ذلت سے عزت کا ذائقہ چکھا، اس کے اندر جتنی شہوت تھی جنسی شہوت کا حلال طریقے سے ذائقہ چکھا، عمرا کی طرح غزاؤں کا ذائقہ چکھا۔ کہا کہ یا رسول اللہ ایک خواہش ہے۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ دعا کریں شہید ہو جاؤں۔ رسول نے دعا کی، ابھی تو شہید ہوں تو کہ استغفر اللہ، کہتے ہیں نا کہ یار کیا کہہ رہے ہیں، شہید کی دعا کر دے، کہتے ہیں یار یہ تو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، یعنی آج کے دور میں ضابطے الٹ ہو گئے، شہادت کی دعا کر دے، کہتے ہیں یہ تو مارنے پہ مجھے پہلے تلا ہوا ہے، اور شہادت کی دعا نہ کریں تو وہ سمجھتا ہے یہ ہمدردی کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ شہادت کی دعا کریں۔ وہ چند ہی دن گزرے تھے، مارکا ہوا اور اس میں جویبر شہید ہو گیا۔ یہ واقعہ شیعہ دنیا میں کس نے ابھارا؟ اسے امام باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے سامنے کھولا، یعنی اصحاب رسول اس پائے کے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے گواہی دی، الکافی میں روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حسن اسلامہ، کیا ہی بہترین اس کا اسلام تھا، کتنا مضبوط پختہ اور کتنا محکم اس کا ایمان اور اسلام تھا۔ حسن اسلامہ، یہ امام معصوم اس کی گواہی دے رہے۔ اسے جویبر کو، یعنی جویبر شہید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ نہ زوجہ چاہیے، نہ گھر چاہیے، نہ جنسی شہوت چاہیے، نہ مجھے دنیا کے امیر کبیر اور عمراء میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے، دنیا کی زینتیں نہیں چاہیے، میں تنگ ہوں اس دنیا کی زینتوں سے، اکتا گیا ہوں اس دنیا کی زینتوں سے، شہادت چاہیے۔ یہ ماہ مبارک کے رمضان کی دعائیں بھی ہیں کہ ہم کیا مانگتے ہیں؟ قتلاً فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں قتل ہونا مانگتے ہیں، کیونکہ شہید ہونے کے لیے اور بھی بہت سارے ہیں، قتل ہونا مخصوص ہے، کوئی مرض میں مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے قتل ہونا، قتل ہونے کو مانگتے ہیں۔ ایسا یہ ہے احوال کی حفاظت کریں تو تقاضے یہ ہوتے ہیں، اگر احوال کی حفاظت کریں۔ اس لیے امام علیہ السلام نے کیا ادھر فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ تَرَكُوا مُرَاعَاةَ دِينِهِمْ وَمُرَاقَبَةَ أَحْوَالِهِمْ وَأَخَذُوا شَمَالَ الطَّرِيقِ، دائیں بائیں کی راہوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے۔ اگر ایک بندہ اجتہاد اور محنت اور زحمت کرنا چاہتا ہے تو اسے زحمت کرنی چاہیے۔ پھر آگے کا حصہ کہ اپنے مطلب کی طرف آئیں کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ان النوم من احدى تلک الآلات، کہ وہ آلات، نیند ان آلات میں سے جن کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں کوشش کی جا سکتی ہے۔ پھر پیچھے سے میں آپ کے سامنے روایت پھر پڑھتا ہوں تاکہ اس مطلب کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور اس مطلب کو لیں کہ احوال کی حفاظت کریں۔ مشاہدے بھی جدا ہیں، تقاضے بھی جدا ہیں۔ پھر تقاضۂ آرام نہیں ہے، تقاضۂ انسان کا سکون نہیں ہے، تقاضۂ جان کا بچانا نہیں ہے، راہ الہی میں شہادت کے لیے فائز ہونے کی تمنا ہے۔ والعبد ان اجتہدا، بندہ اگر کوشش کرے، یعنی حفاظت کرے اپنے احوال کی اور دین کی مراعات کریں، اللہ یتکلم
اور زبان کی حفاظت کرے۔ کیف یمکنہ ان لا یستمع الی ما هو مانع له عن ذلک، کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز ان لا یستمع، وہ کوئی ایسی چیز نہ سنے کہ جو اس سے اس کے لیے مانع ہو جاتی ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی حفاظت کرے اس کے لیے راہیں کھلتی ہیں۔ وَإِنَّ النَّوْمَ مِنْ إِحْدَى تِلْكَ الْآلَاتِ قال اللہ عز وجل ان السمع والبصر والفؤاد، کہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، دیکھنے کی بصارت ہے، اور دل ہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ وَإِنَّ فِي كَثْرَتِهِ آفَاتٍ، اور ان کی کثرت میں، نیند کی کثرت میں کیا ہے؟ آفات ہیں۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَكَثْرَةُ النَّوْمِ، یہ ہمارے مطلب کی ہے بقیہ حصہ، کیونکہ اس میں چند نکات ہیں اور وہ شرح کے قابل ہیں، اس لیے اسے ترک کرتے ہیں ان اجتہاد العبد سے، کیونکہ آگے میں نے خود آپ کی خدمت میں ذکر نہیں کیا، اس حدیث کی شرح بھی کی ہے، کئی علماء نے کیا، ادھر آپ مراجعہ کریں۔ ہم نیچے کی طرف آئیں تاکہ نیند نوم المتعبدین و نوم الغافلین میں فرق کریں، اور اس روایت کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ اگلی روایات کی طرف ہم آئندہ کے درس میں منتقل ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں، تیزی سے صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، یہ ترجمہ بھی ہمارے لیے بہت مہم ہے۔ کثرت النوم یتولد من کثرت الشرب، زیادہ نیند آتی ہے زیادہ پانی پینے سے۔ وَكَثْرَةُ الشُّرْبِ يَتَوَلَّدُ مِنْ كَثْرَةِ الشِّبَاعِ، اور زیادہ پانی کا پینا وہ پیدا ہوتا ہے پیٹ بھر کے کھانے سے، پیٹ بھر کے زیادہ کھانے سے۔ یہ ضابطہ آپ اختیار کر کے دیکھ لیں، یہ بھی مجرب نسخوں میں سے ہے۔ کم کھائیں اور کم پئیں، نیند آپ کو کم آئے گی۔ زیادہ پانی پئیں، زیادہ کھائیں، نیند انسان کو زیادہ آئے گی۔ وَهُمَا يُثْقِلَانِ النَّفْسِ عَنِ الطَّاعَةِ، یہ دونوں بھاری کر دیتے ہیں، شرب اور کثرت سے پانی پینا اور کثرت سے پیٹ بھر کے کھانا، یہ نفس کو اطاعت سے بھاری کر دیتے ہیں، اطاعت پھر نہیں ہوتی۔ آپ مغرب عشاء کی نماز اطمینان سے پڑھیں اور پھر روزہ افطار کریں، آپ سکون محسوس کریں گے، اور اگر پہلے روزہ افطار کر لیں، یہ تو تجربہ ہر انسان کر کے دیکھ سکتا ہے، پھر اس سے عبادات نہیں ہوتی، انجام نہیں پاتی۔ وَيُقْسِيَانِ الْقَلْبِ، زیادہ کھانا اور زیادہ پینا دل کو مردہ کرتا ہے۔ زندہ دل ہو تو مشاہدہ کرے گا نا، مشاہدہ قلبی مشاہدہ ہوتا ہے۔ تین چیزیں بار بار قرآن نے ذکر کی ہیں، ہم ابھی ظاہر پہ ہی رہتے ہیں، اس کی دقتوں میں نہیں جاتے۔ قلب، انسانی روح کا ایک قلب ہے، یہ غور و فکر کرتا ہے۔ ایک آنکھ ہے، یہ بصیرت سے دیکھتی ہے، مشاہدہ کرتی ہے آنکھ۔ اور ایک انسان کی سماعت ہے، اس سے ہدایت کی باتیں سن کے محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر سن کے محفوظ کرنے کا ایک مادہ ہے، ایک دیکھ کے عبرت لینے کا مادہ ہے، اور ان دونوں کو استعمال قلب انسانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر قلب جو ہے وہ توانا ہو جائے، یہ دو آلات بھی باقی صحیح کام کریں گے۔ قلب مردہ ہو جائے، یہ دونوں ہوں بھی تو فائدہ نہیں دیتے۔ جیسے ہمارا دل بند ہو جائے، آنکھیں کھلی ہو نظر آتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا، آنکھ تو کھلی رہے گی لیکن مر گئی بکری، بکری مر جاتی ہے، آنکھ اس کی کھلی رہ جاتی ہے۔ کان سالم رہ جائیں، دل مردہ ہو جائے، بند ہو جائے، سنتا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، یہ وار کھانا اور پینا، پیٹ بھر کے کھانا کہ اس کے بعد ڈکار لے کے لذت لیں۔ بعض نے ادھر تک کھاتے ہیں، پھر ڈکار کے لذت خوب لیتے ہیں ڈکار کے ذریعے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ اور ایک وہ پانی جس طرح ہوتا ہے نا، مشق میں بھر لیتے ہیں، اس طرح معدے میں فل پانی بھر لیتے ہیں، تھوڑا ہلاؤ تو منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ تو یہ پانی بھر کے پینا، یہ دل پہ وار کرتا ہے اصل میں انسان کے، صرف جسم کے نہیں، دل پہ وار ہے۔ یقصیان القلب عن التفکر والخشوع، دو کام نہیں کرنے دیتا۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے، تفکر بھی نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں خاشع بھی نہیں ہوتا، یعنی دل نرم نہیں ہوتا، دل پتھر اور سخت ہے۔ آیات پڑھو کچھ نہیں ہوتا۔ بعض ہیں کہ قرآن نے ذکر کی، اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب اللہ کی آیات ان کے درمیان پڑھی جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ زادتہم ایمان، یہ آیت ان میں ایمان کا اضافہ کر دیتی ہیں، ایمان بڑھاتی ہے۔ جب بھی پڑھی جائیں آیات، ادھر پڑھی جاتی ہیں وہ ٹکرا کے باہر گرتی جاتی ہیں۔ کیوں یہ ہوتا ہے؟ زیادہ کھانا پینا ایک اس میں وجہ ہے۔ وَجْعَلْ كُلَّ نَوْمِكَ آخِرَ عَهْدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، جب بھی تم سو تو یہ عہد و پیمان باندھ کے سو، اب نہیں جاگو گے۔
کیونکہ موت خفیف ہے نا، ہلکی موت ہے، تو جب بھی تم سو تو کیسے سو؟ اب میں نہیں جاگوں گا. آپ ایک دفعہ یہ سوچ کے سوئیں تو صحیح، نیند کا مزہ بھی انسان کا کرکرا ہو جائے گا. یعنی یہ سوچیں پتہ نہیں اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. آخری میرے لیے یہ عہد ہے، وَاذْكُرِ اللَّهَ بِقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ، اور اللہ کا قلب کے ساتھ اور زبان کے ساتھ ذکر کرو. بڑی یہ دقت کے ساتھ اس جملے کو لیں. وَاذْكُرِ اللَّهَ، اللہ کا ذکر کو کہہ رہے کیسے؟ پہلے لسان کا ہے یا قلب کا ہے؟ بِقَلْبِكَ، قلب کے ساتھ اصل ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف آپ کا توجہ کرنا، یہ قلبی ذکر ہے. وَلِسَانِكَ وَخَفِ اطلاعها عَلَى سِرِّكَ، اور تم خوفزدہ ہو کہ اس کی اطلاع آپ کے اس راز کے اوپر کوئی اور مطلع ہو جائے. یعنی تم اللہ کا ذکر پوشیدگی میں کرو، گھبراتے ہوئے کسی کو نہ پتہ لگ جائے میں ذکر کر رہا ہوں، تاکہ ریاکاری اور اس طرح کے حملوں سے بچ سکو. وَاعْتَقِدْ بِقَلْبِكَ مُسْتَعِينًا بِهِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا انْتَبَهْتَ، اور اپنے قلب کے ساتھ تم یہ اعتقاد قائم کرو کہ تم نے اس ذکر کے ذریعے سے مدد لینی ہے نماز کے قیام کے لیے جب اٹھ جاؤ. یعنی رات کو نماز پڑھو، جب بھی بیدار ہو 2 رکعت نماز پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکارم الاخلاق کے اس طرح بعض کتب میں آئے، وہ جب جاگتے تو اللہ کی بارگاہ میں اٹھ کے سجدہ کرتے تھے، پھر دعا پڑھتے، سو جاتے یا نماز کے لیے آمادہ ہوتے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ نَمْ، انسان اٹھ جاتا ہے نماز شب کے وقت، اب ذکر کر کے سویا ہو تو اٹھ جائے گا، لیکن شیطان کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ، مسئلہ نہیں ہے، واجب تھوڑی ہے یہ 5 منٹ بعد اٹھ جانا. اس لیے کیا ہے؟ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقُولُ لَكَ نَمْ، سو جاؤ سو جاؤ. یہ سونے کے اوپر کون ابھارتا ہے انسان کو؟ ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ بے خود ہو کے سو جائے، یہ بہترین نیند ہے بالفاظ دیگر. ایک دفعہ پوری امادگی کرتا ہے، کئی گھنٹے لیٹا رہتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، پھر جا کے سوتا ہے. یہ غافلین کی ایک عادت ہے، بستر پہ قدم رکھے اور سو جائے، یہ صحیح ایک انسان کی روش ہے. فَإِنَّ عَلَيْكَ بَعْدُ لَيْلًا طَوِيلًا، اس کے بعد تیرے اوپر بعد ایک طویل رات آئے گی. یُرِيدُ تُفِيتَ وقت مناجاتی کا، جو تیری مناجات کے وقت کو ختم کرنا چاہیے گی. وَعَرْضِ حَالِكَ عَلَى رَبِّكَ، اور تو اپنے رب کے پاس نہ جا. یعنی اگر تو سو گیا تو وہ طویل رات تیری اوپر سے گزر جائے گی اور تو سویا ہی رہے گا، اور یہ نیند مانے بن جائے گی. تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو. وَلَا تَغْفَلْ عَنِ الْإِسْتِغْفَارِ بِالْأَسْحَارِ، سحری کے وقت استغفار سے تم غافل نہ ہونا. وَبِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، یا قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے. سحر کا کس سے تعلق جڑا تھا؟ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا استغفار کے ساتھ. ادھر امام معصوم کس سے تعلق جوڑ رہے ہیں؟ استغفار کے. اس لیے جب سحری کا وقت آئے طلب کریں استغفار فقط. استغفار دوسروں کے لیے بھی طلب کریں، اپنے لیے بھی طلب کریں. بعض روایات میں ہے کہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ اسی دعا کو اس کے حق میں پورا کرے، اس کے حق میں پورا کر دیتا ہے. یہ استجابت دعا کا ایک انوکھا طریقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. یعنی ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری دعا حتماً قبول ہو، دوسرے کے لیے دعا کرنا شروع کر دے. وہ دوسرے کے لیے خلوص دل سے دعا کرے گا، کیونکہ اگلے کو خبر ہی نہیں ہونی. تو اللہ تعالیٰ قبل اس کے لیے اسے استجاب کرے، اس کے لیے اسے دعا کو پورا کر دے گا. ان استغفار بالاسحار فإن للقانتین فیہ اشواقا، رات کو کھڑے ہونے والے کے لیے اس میں بہت رغبتیں اور شوق پائی جاتی ہے. یہ مصباح کی روایت تھی، اور مصباح الشریعہ میں آپ نے آخر میں دیکھا اسحار کا استغفار سے تعلق ہے اور قانتین کا شوق اور رغبت سے تعلق ہے. جس دن رغبت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو حالت کی حفاظت کرتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں گے. حفاظت کرنے سے کیا مراد ہے؟ راز میں رکھیں، اطلاع نہ دیں، قلبی ذکر کریں، مراعات دین کریں، حفاظت رہے گی. وَإِلَّا کوئی حفاظت کا ذریعہ نہیں ہے. انشاءاللہ بقیہ روایات ہم بعد میں پڑھیں گے کہ آگے ایک روایت کے لیے ہم چلے جائیں کہ بحار الانوار میں امام معصوم نے یہ روایت ذکر کی ہے. بحار الانوار جلد نمبر 73 میں ہے، صفحہ 187، حدیث نمبر 4 میں امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا. ایک شامی آیا، علل الشرائع میں اخبار العیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے بھی نقل کی ہے.
امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا کہ نیند کیا ہے اور کتنی جہات رکھتی ہے، یعنی کتنی قسموں کی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 4 قسموں کی نیند ہے۔ اسے بس ذہن نشین کریں، کل اس کا انشاءاللہ تجزیہ تحلیل ہم دیکھیں گے۔ پہلی ہے الانبیاء، نبیوں کی نیند ہے، تنام علی اقفیتہا مستلقیتاً، کہ وہ سیدھے سوتے ہیں، بالکل سیدھے سوتے ہیں انبیاء، تاکہ وہ تلقی کرے، وحی کو لے۔ وَأَعْيَنُهُمْ لَا تَنَامُ، آنکھیں بند ہوتی ہیں، سو نہیں رہے ہوتے، متوقعاتاً لِوَحْيِ رَبِّهَا عَزَّ وَجَلَّ، یعنی دل کی آنکھیں کھلی ہیں، ظاہری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دیگر احادیث میں آیا ہے۔ بس انبیاء کی نیند کیسی ہے؟ کیونکہ ہم نے انبیاء کی نیند کا مطالعہ نہیں کرنا، انبیاء کی نیند میں اتنا ہی فی الحال جانے، وہ سیدھی ہوتی ہے، قلب ان کے بیدار ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں۔ دوسری نیند والمومن ینام علی یمینہ مستقبل القبلہ، قبلہ رخ ہو کے دائیں طرف سوتا ہے، دائیں ہاتھ ہے نا، اس دائیں ہاتھ کو تکیے کی طرح بنا کے سونا، اس بازو کے دوش پہ اس طرح سے سونا، یہ مومن کی نیند ہے۔ تیسری نیند ہے والملوک وابناؤہ علی شمائلہا لیستمرئوا ما یأکلون، کہ تیسری نیند ہے بادشاہوں کی اور بادشاہوں کے بیٹوں کی نیند ہے۔ بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹوں کی نیند کیا ہے کہ وہ بائیں بازو سوتے ہیں، اس کروٹ، ایک اس طرف نیند ہے، ایک کیا ہے بائیں طرف نیند ہے، بائیں بازو سوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لِيَسْتَمْرِئُوا مَا يَأْكُلُونَ، وہ جو معدے بھر کے انہوں نے اندر ٹھونسی ہے نا غذا، اسے ہضم کر سکیں۔ استمرؤ کسے کہتے ہیں؟ کہ معدہ جب اپنے سر تک بھر جائے تو اس کو کہتے ہیں استمراء طعام۔ النہایہ فی غریب حدیث والاثر میں ابن عتیق جزری نے یہ لکھا ہے اس کا معنی، لِيَسْتَمْرَئُوا مَا يَأْكُلُونَ، جو انہوں نے حلق بھر کر کھایا ہے اس کو ہضم کر سکے، یہ بائیں ہاتھ سوتے ہیں۔ چوتھی نیند وَإِبْلِيسُ وَإِخْوَانُهُ وَكُلُّ مَجْنُونٍ وَذُو عَاهَةٍ، چوتھی نیند ہے شیطان ابلیس کی اور اس کے بھائیوں کی اور مجنون کی، اور یہ جو آفت زدہ ہوتے ہیں، يَنَامُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وہ منہ نیچے ہوتا ہے اور پھر سوتے ہیں، الٹا سونا جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک سیدھا ہو نا، سیدھا کر کے یوں الٹا ہو جائیں۔ اس کو بعض روایات میں بڑی خطرناک تشبیہ دی ہے کہ قوم لوط عمل انجام دینے کے لیے جس طرح لیٹتے تھے، یہ لوگ اس طرح لیٹتے ہیں، اور شیطان جان کے اس طرح لٹاتا ہے تاکہ کسی کی شہوتوں کو ابھارے اور وہ سوار ہو جائے، بعض کتاب میں آیا ہے۔ اس لیے یہ بدترین صورت ہے جس کو بیان کیا گیا، بدترین صورت کہ الٹا لیٹ کے، اور اسی کو بڑا خوبصورت کر کے وہ لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، موبائل ہیں، ڈرامے ہیں، یہ جو آج کل کا میڈیا دکھاتا ہے کہ بڑے فریش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ الٹا سا اس طرح سے لیٹنا یہ شیطان کا طریقہ کار ہے، اور شدت سے اس کی نفی آئی ہے کہ اس کو گئے کہ قوم لوط کی طرح سونے والے، ابلیس اس طرح سے سلاتا ہے، اس لیے روایات میں آداب میں آیا کہ جو اس طرح سے سوئی اسے زبردستی اٹھا دو۔ اور یہ جو ہے ایک واقعہ امام عسکری علیہ السلام کے، وہ آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا بھی، اس میں راوی احمد بن اسحاق صحیح سند روایت ہے، آگے کہتے ہیں یا امام ایک بات پوچھوں، کہا کہ پوچھو، کہا کہ میں آپ کے والد امام نقی علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں، ان سے نہیں میں پوچھ سکا تو میرے حسرت رہ گئی ہے، کہا پوچھو، تو اس نے پوچھی، کہا کہ یا امام میں نے یہ سنا ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ دائیں ہاتھ میں مومن سوتا ہے اور بائیں ہاتھ میں منافق؟ تو امام نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تو کہا کہ آپ مجھے پھر یہ لکھ دیں، اس نے لکھنے کا پہلے تقاضا کیا، اس میں جو واقعہ ہے نا وہ اصل میں معجزات میں، ہر چیز ہمارے یہاں شیعہ معجزات میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا ہے کچھ لکھنے کا، کہا تو وہ قلم لے کے آئے، قلم دوات منگوائی، تو قلم پہ جب ہاتھ پڑے تو اس کے دل میں آئے کہ کاش میں یہ قلم لے لوں، تو امام علیہ السلام کے وہ دیکھنا بھی چاہ رہا تھا کرامات، تو امام علیہ السلام نے لکھا، لکھنے کے بعد خوب اس کے سامنے مس کیا قلم کو، اور لکھنے کے بعد پھر اسے دے دیا کہ یہ تم ہماری طرف سے ہدیے کے طور پہ لے لو۔ تب اس نے یہ سوال کی، جب اتنا نرم اور اتنا اور جوش جذبہ انسان میں آ جاتا ہے کہ دل کی بات ہی میری پڑھ لی اور دل کی بات پڑھ کے دے دیا، مجھے عنایت کیا، تب اس نے پوچھا تو امام نے فرمایا بالکل ایسا ہے، تو پھر وہ ایک رونے والی شکل ہو گئی، کہا کہ یا امام میں تو پھر پکا منافق، مجھے اس کے علاوہ نیند ہی نہیں آتی، میں کر کے تھک گیا ہوں،
تو خدا را کچھ میرے اوپر کریں۔ تو امام نے پھر اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر اس کا ہاتھ اس نے اندر ڈالا اس کو، پھر اس کے ہاتھ پہ دوبارہ ہاتھ رکھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا جاؤ۔ انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے، عبارت کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ یہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں احمد بن اسحاق کہ پھر مجھے پوری زندگی کبھی نیند نہیں آئی الٹے ہاتھ، ہمیشہ سیدھے ہاتھ نیند آتی تھی، میں کسی بھی حالت میں سو جاؤں سیدھے ہاتھ سوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔